عبادتیں ہیں، یہ سب عبادتیں ہیں، یہ اللہ کے لیے کی جائیں گی. اور قربانی اللہ کے لیے، طواف اللہ کے لیے، رکوع سجدہ اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے. ایسے ہی نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے. نظر و نیاز ایک عبادت ہے، نظر ماننا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گا. اے اللہ، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، میں بے اولاد ہوں. یہ نظر و نیاز اللہ سے مانگی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہی اولاد دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اولاد نہیں دیتا ہے، بانجھ ہی رکھ دیتا ہے. کوئی بعض لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے اولاد دینا، تو اللہ تعالیٰ ہی سے اولاد مانگنا ہے. اولاد مانگنا، منت کرنا، نظر و نیاز کرنا اللہ کے لیے، اور چڑھاوا بھی اللہ کے لیے. دیکھیے غیر مسلمین چڑھاوا چڑھاتے ہیں. جیسا کہ میں ایک تعمیری کام کروا رہا تھا، یعنی کنسٹرکشن کا کام، گھر بندنے کا کام چل رہا تھا. تو غیر مسلم کام کرنے والا مستری وہ کیا بولا، ابھی چوکھٹ لگانا ہے، دروازے کی چوکھٹ بٹھانا ہے، ناریل لاؤ بولا. پھر ناریل منگاؤ، اگربتیاں منگاؤ، اور یہ منگاؤ بولا، پھول کا تھوڑا گجرا منگاؤ پھول کا. بولا نہیں منگاتا میں. بولے تو ارے کیا جی 100 روپے کو ایسا کر رہے دیو بول کے بولا نہیں بھائی میں نہیں دیتا. بولا ارے بول کے بحث کرا، ارے منگاؤ بھائی منگاؤ، کیا باتیں کر رہے ہیں، ٹائم خراب ہو رہا ہمارا، منگاؤ بول کے. ایسا بحث کرا. تو میں بھی بحث کرا اس سے. بولا دیتا ہی نہیں، میں پیسے دیتا نا میں منگاتا میں، اور تو بھی تیرے پیسوں سے بھی لا کے نہیں لگانا، یہ ہمارا گھر بن رہا، ہم جیسا بولے ویسا بنانا. بولا ہم جو بول رہے ہیں بس سننا. اب اس کے کیا کرا، سن کے نہیں منگائے تو کیا کرا، جان دو اب کیا کنجوس آدمی. والا کنجوس آدمی نہیں ہے بھائی، تو ہونا ہے بریانی کھا لے ڈیوٹی پہ سے اترنے کے بعد، تو ابھی منگا بولتا منگا دو، تو کھا لے پی لے، بریانی منگائیں گے، چائے منگائیں گے تیرے واسطے، لیکن یہ کام ہم نہیں کریں گے. یہ جو ہے نا غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا ہم نہیں کرتے. ارے کیا نہیں ہوتا جی منگا. بولا نہیں منگاتے. بولے تو کام کرتے رہا، انہیں چوکھٹ بٹھا دیا، کام کر رہا تھا، کرتے ذرا 4-5 بجے کے ٹائم پہ کیا ہو، اس کے ہاتھ سے سبل جو ہے پھسل گیا، اور سبل چٹک گیا، اور اس کے ہاتھ کو آ کے مار لگ گیا. یہاں پہ اس کے ہاتھ میں مار لگا، خون نکلا. تو اس کا کام دھو سب چھوڑ دے کے بیٹھ گیا. بیٹھ کے کیا کرا، خون نکل رہا تو افسوس کر لیتے بیٹھا. اور میں بھی ہوں وہیں، میں دیکھ رہا ہوں اس کو. تو اس کا جو عقیدہ تھا، اب اس کے عقیدے کے مطابق وہ کیا بولا، غیر مسلم بت پرست مشرک، بتوں کی پوجا، پتھر کی پوجا کرنے والا کیا بولا، وہ خون کو بول رہا، بول کیا کرنا، تو مانگتا ہونا سو ہونا بولتا، انہیں نہیں دیتا بولتا، اب ہم بیچ میں پس جانے کا بول کیا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ معلوم پڑ گیا آپ نے، کیونکہ یہ بت پرستوں کا طریقہ ہے. مسلمان کیوں دیں گا بتائیے آپ، ہمارا کیا کرنا ہے، منگا کے دے دو، پیسے دے دو، لا لیتا کر لیتا. ایسا نہیں بھائی، ہم ہرگز نہیں کریں گے، نہ ہم کریں گے. اور ہم تو جو ہے نا لوگوں کو توحید کی تعلیم دیں گے. غیر مسلم بھی ہمارے پاس گھر پہ کام کر رہا ہو تو ہم اس کو توحید بتائیں گے، نہ کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے نا شرک کریں گے، شرک کا تعاون کریں گے. ہرگز نہیں کریں گے، شرک کا تعاون بھی نہیں کریں گے، نہ شرک کے ہونے دیں گے ہمارے گھر میں. تو گھر بھرونی کیسا کرتے بتائیے. اس کی مثال اس سے آپ یہ واقعے سے سنیں نا، آپ واقعہ یہ واقعے سے آپ سمجھیے. میں جو قصہ بولا ہوں، میرا ذاتی قصہ، میرے سامنے ہوا سو قصہ، اس سے ہم اندازہ لگاؤ، سمجھو کہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے گھر بھرونی کرنا. کیا مطلب ہے اس کا، کہ خون بتاؤ نہیں تو خون دینا منگتا، خون بتا دو پہلے چنے، گھر میں آنے سے پہلے بکرے کاٹو، گھر میں خون چھڑک دو، بکرے ذبح کر دو، دعوت کر دو، لوگوں کو کھلا دو، اور غیر اللہ کو خوش کر کے نعوذ باللہ نظر نہ آنے والی طاقتوں کی بھیंٹ چڑھا دو، اور جو ہے پیچھا چھڑاؤ. نہیں چھڑائیں گے، ہم اللہ کی پناہ پکڑیں گے. ہم کیا کریں گے، اللہ کی پناہ پکڑیں گے، اپنی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دیں گے. اور جو ہے بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، بخار سے بچانے کے لیے، نظر سے بچانے کے لیے، اولاد کو جو ہے نا پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، دکھ درد سے بچانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، گلے میں اس کے جو ہے نا کالا تاگا، لال دھاگا ڈالتے ہیں، اور منکے ڈالتے ہیں، ٹیکا لگاتے ہیں، کالا ٹیکا لگاتے ہیں، کاجل کا ٹیکا لگاتے ہیں. ابھی لوگ بول رہے ہیں زیادہ ٹوک رہے ہیں بول کے، اس کے چہرے پہ نہیں لگا کے کرتا اٹھا کے اس کے پیٹ پہ لگا رہے ہیں، اس کی پیٹھ کو لگا رہے ہیں، اس کے پیر کو لگا رہے ہیں، تلوے میں لگا رہے ہیں. کہیں بھی چھپا کے لگاؤ، لیکن عقیدے کی گندگی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا. یہ جو ہے سخت گناہ ہے، ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، برباد کر دینا، جہنم میں ڈھکیل دینے والا گناہ ہے. اس کو معمولی مت سمجھو. وہ ٹیکا لگا کے اولاد، وہ بچہ تو چھوٹا ہے، کیا سکھا رہے ہم لوگ، وہ بچے بڑے ہو کے کیا، اور بھڑاڑا اتارتے ہیں. بچہ رونے لگا، دن بھر رویا، نہیں سدھرا، ڈاکٹر کن لے کے جا کے لا لیے، سب کر لیے. اب بھڑاڑا نہیں اتارنا ہے. بھڑاڑا کیا اتارتے تھے پہلے کی عورتیں، ابھی ذرا کم ہو گیا دیہاتوں میں، شہروں میں. ایک لگن میں جو ہے ہلدی کا پانی تیار کرتے ہیں، اور جو ہے ایک ہانڈی میں جو ہے چندیاں جلاتے ہیں، تھوڑے کپڑوں کے ٹکڑے جلاتے ہیں، اور بچے کے اوپر سے اوپر نیچے گول پھراتے ہیں.
اور اس کے اندر لیا کہ جو ہے نا وہ لگن میں جو پانی کلر کا پانی ہے ہلدی کا اس میں ہوندا مار دیتے ہیں، اس کے اندر وہ پانی پورا چوس لیتا ہے، تو بولتے دیکھو پوری نظر اس میں چلے گئی. شیطان خوش ہوتا ہوں گا، شیطان بولتا ہوں گا کہ دیکھو ان کے نبی تو ان کو دعائیں سکھائے، لیکن یہ لوگ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، دعائیں چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ بھڑاڑا اتار رہے ہیں، میرے طریقے پہ چل رہے ہیں. بلکہ خوش ہوتا نہیں شیطان، شیطان خوش ہوتا. استغفر اللہ. ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے، اور ہرگز ہرگز شرکیہ کام نہیں کرنا. شرک میں بھی کیا ہے، بعض چھوٹے شرک ہیں، بعض بڑے بڑے کبیرہ شرک ہیں، بعض صغیرہ شرک ہیں، لیکن کوئی بھی شرک ہو، لیکن شرک کے قریب نہیں جانا، شرک کے قریب نہیں جانا. ہاں، گھر کے دروازے پہ جو ہے نا کانٹی لگاتے ہیں، کیا بولتے ہو، گھر کو نظر سے بچانے کے واسطے کانٹی لگاتے ہیں. نہیں بھائی، ہم گھر میں بھی قرآن کی تلاوت کرنا، اور بچوں کو بھی جو دعا پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نواسوں کو، حسن اور حسین کو اور دوسرے نواسے نواسیوں کو، بچوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی طبیعت خراب ہوتی، وہ اداس ہو جاتے، ان کو نظر لگ جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرتے، اور دوسری دعائیں بھی پڑھتے، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق پڑھتے، بسم اللہ یقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یقیک. ایسی دعائیں پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان بچوں کے کان میں دم کرتے، ان کے جسم پر دم کرتے، ان کی آنکھوں میں دم کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دم کرتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بھڑاڑا اتارنا، تاگا بننا، ٹیکا لگانا، کڑا ڈالنا، جھنجھنا ڈالنا، یہ سب. اور گاڑی کو جو ہے حادثے سے بچانے کے لیے جوتا لٹکاتے، نعوذ باللہ جوتا لٹکاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آئے، گنتی میں جو ہے 10 لوگ تھے، وہ یمن سے آئے اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کریں، اور جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا رہے تھے. ایک کے بعد ایک آدمی اسلام میں داخل ہو رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے. ایک آدمی کلمہ پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اس کے ہاتھ پہ جو ہے نا ایک تمیمہ لٹک رہا تھا، ایک دھاگا میں جو ہے نا کوئی چیز بندھی ہوئی تھی، لٹک رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیے اور پوچھے کیا لٹک رہا ہے، کہ کیا ڈال رکھا ہے ہاتھ میں؟ تو بولا کہ ایسے ہی ڈالا، ایسے ہی ڈالا ہے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ تو ایسے ہی ڈال کر کلمہ پڑھ کر بھی اگر تو مرا، تو جو ہے نا یہ لٹکا کر ایسے ہی نہیں نکال کر مر گیا، تو جہنم میں جائے گا. یہ جب تک تو نہیں نکالے گا میں تجھے کلمہ نہیں پڑھاؤں گا، اسلام میں داخل نہیں کروں گا. تو وہ آدمی جب نکال دیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ پڑھائے. تو ایسے جو ہے نا یہ شرکیہ عقائد ہیں. ہاں، اللہ سے ہونے کا یقین رکھنا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، سب کی تدبیر کرنے والا، سب کو چلانے والا، رات اور دن کا پیدا کرنے والا، سورج اور چاند ستاروں کا پیدا کرنے والا، ان کی تدبیریں کرنے والا، ہاں، انسانوں کو زندگی اور موت کا دینے والا. اللہ اکیلا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا. کوئی سفارش کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. کوئی جو ہے نا اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ نہیں دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. پھر اس کے بعد اللہ جس کو بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور اللہ جسے مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے سارے لوگ مل کے کسی ایک آدمی کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اس کو موت دینا چاہتا ہے تو مار کر ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی موت ہو کر ہی رہتی ہے. اور اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچا کر ہی رہتا ہے، چاہے جتنے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں، مارنے کو آ جائیں. تو ایسے ہی اللہ جس کو مال دینا چاہتا ہے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ جس کو غریب رکھنا چاہتا ہے اس کو کوئی مالدار بنا نہیں سکتا. انسان کی زندگی کا جتنا مال اللہ عطا کرنا چاہتا ہے مل کر رہے گا، جتنا رزق ملنا ہے مل کر ہی رہے گا. خواہ مخواہ کے جو ہے ہم لوگ جلدی مچا کر کیا ہے لوگوں سے جو ہے نا غیر اللہ کے پاس جا کر، نعوذ باللہ اللہ کی پناہ، ہرگز ایک مسلمان کسی غیر اللہ کے پاس نہیں جائے گا، مزارات پر نہیں جائے گا، درگاہوں پر نہیں جائے گا، اور آستانوں پر جھنڈوں کے پاس نہیں جائے گا، بلکہ وہ مصیبت میں مصلی بچھائے گا، اللہ سے مانگے گا. عورت ہوگی تو بھی اللہ سے مانگے گی، مرد ہوگا تو بھی اللہ سے مانگے گا. اللہ سے مانگنا توحید ہے، اللہ کے غیر سے مانگنا یہ شرک ہے. اللہ سے صحت مانگو، اللہ سے مانگو، مال مانگو، اللہ سے مانگو، اولاد مانگو، اللہ سے مانگو، تندرستی مانگو، اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ براہ راست سنتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تعالیٰ کھلے الفاظ میں فرما رہا ہے صحابہ کرام سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے. اللہ فرما رہا ہے میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں. جب کوئی مجھے یاد کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، تو پکارنے والی کی پکار کو، اس کی فریاد کو، اس کی دعا کو میں سنتا ہوں اور اس کی مصیبت کو بھی دور کرتا ہوں. میں ہی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. ان کو چاہیے کہ مجھ سے مانگیں اور مجھ پر ایمان رکھیں اور مجھ پر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں. یہ ایمان ہے. اللہ سے مانگنا ایمان ہے، توحید ہے. اللہ سے مانگنا ہی توحید ہے. اللہ سے مانگنا ہے. اور لوگوں سے مانگنے سے لوگ بیزار ہو جاتے ہیں.
کیا بھائی بار بار مانگتا، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار مانگنے سے خوش ہوتا ہے. قدم قدم پہ مانگو اللہ سے، اللہ ناراض نہیں ہوتا، اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کو یاد کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. اور مخلوق مانگنے سے ناراض ہوتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کیا مانگ رہے بھائی بار بار. اور یہ تو یہ کہ لوگ چلتے پھرتے لوگوں سے مانگنے سے لوگ چڑ جاتے ہیں. وہ لوگ تو کوئی سنتے ہی نہیں. جو فوت ہو گئے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کی موت واقع ہو چکی ہے، وہ لوگ تو سنتے بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مر چکے ہیں وہ نہیں سنتے پر اللہ تعالیٰ. تو آپ اللہ زندہ جاوید ہستی اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ زندہ ہے، الحی القیوم ہے، اللہ تعالیٰ کو سناؤ. اللہ تعالیٰ سننے والا، فریادوں کو سننے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، اولاد دینے والا. اور اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے. وقت کے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں. اتنے برگزیدہ رسول ہیں، پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، اتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں، لیکن ایک بڑی عمر تک آپ کو اولاد نہیں ہوئی. ایک بڑی عمر تک اولاد نہیں ہوئی. اس کے بعد دوسرا نکاح کریں تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. پھر بڑی عمر میں جا کے اولاد ہوئی، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد بڑی بیوی کو بعد میں بیٹا ہوا، چھوٹی بیوی کو پہلے بیٹا ہوا، بڑی بیوی کو بعد میں بیٹا ہوا. یعنی پہلی بیوی کو بعد میں، اور اللہ کی مرضی تھی بڑی عمر میں جا کر. اور زکریہ علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئی بڑی عمر تک، یہاں تک کہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، ایبرو کے بال تک سفید ہو چکے تھے ان کے. اب جو ہے ایک دم اللہ تعالیٰ کی ایسی یاد آئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے معجزوں کو دیکھا. یعنی مریم کے حجرے میں مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، ابھی زیادہ عمر کی نہیں تھی، وہ کم عمر میں ہی جو ہے نا وہ مسجد کے کمرے میں رہا کرتی تھی، مسجد کی خدمت کرتی تھی، مسجد کی صاف صفائی کرتی تھی. تو ایک مرتبہ کمرے میں دیکھے کہ مریم کے کمرے میں کچھ فروٹس رکھے ہوئے، پھل رکھے ہوئے ہیں، پھل فروٹس رکھے ہوئے ہیں. تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا، مریم بیٹا، مریم کے خالو ہوتے ہیں، پوچھے بیٹا مریم یہ پھل کہاں سے آئے تیرے کمرے میں؟ دو وجہ سے پوچھا انہوں نے. ایک تو یہ کہ بے موسم کے پھل ہیں، دوسرا یہ کہ لا کر دینے والا میں ہوں، لیکن تیرے پاس آئے کہاں سے پھل؟ آئے تو آئے کہاں سے، اور وہ بے موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ تو کہا، بچی نے کہا، خالو یہ پھل اللہ کے ہاں سے آتے ہیں، اللہ موسموں کا محتاج نہیں ہے. یہ سن کر دل بھر آیا اللہ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے دل بھر آیا. رونگٹے کھڑے گئے محراب میں، اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اے بے موسموں کے پھل دینے والے اللہ، مجھے اولاد عطا فرما اگرچہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. تو بولے اللہ کیسے ہوگا میرے بیٹا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اب عمر نہیں ہے، یہ موسم نہیں ہے اولاد ہونے کا. لیکن میں تجھ سے مانگ کے کبھی میں محروم نہیں رہا، کبھی میں تجھ سے مانگنے کے بعد محروم نہیں رہا، کبھی مایوس نہیں ہوا تجھ سے مانگ کر. میں اللہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے تو اولاد دے سکتا ہے، لیکن مجھے کچھ نشانی بتا دے. میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اب کیسے اولاد ہوگی اللہ؟ ہاں ہوگی تجھے اولاد، ہم عطا کریں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور تو 3 دن تک کسی سے بات نہ کر سکے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ بات. زکریا علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر بیان کیا، سورہ مریم میں، سورہ کہف میں، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے اولاد ہوگی. اللہ نے بیٹا، اور وقت کے نبی کو اولاد نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری دی. تو ہم ایمان والے مضبوط ثابت قدم رہیں گے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے تو اللہ آزماتا ہے. سمجھو اللہ آزما رہا ہے، لیکن ہم اللہ سے گڑ گڑائیں، مانگیں، اے اللہ تو دے، تیرے سوا ہم کس سے مانگیں؟ بتا اے اللہ، ہمیں اور کوئی در نہیں معلوم ہے، اور کوئی جگہ نہیں معلوم ہے جہاں مانگا جاتا ہے. اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگا جاتا ہے، کوئی دے نہیں سکتا. اے اللہ سب محتاج ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے، بزرگی والا ہے. ہاں انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے. واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور غنی ہے اللہ تعالیٰ اور تعریفوں والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی سب سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو اپنی تمام مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی محتاجی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. باقی کے سب لوگ محتاج ہیں، سب محتاج ہیں، سب مانگنے والے ہیں، سب اللہ کے در کے فقیر ہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ ہی عطا فرمانا. یہ مانگنا، قربانی کرنا،
نیاز چڑھانا، نظریں مانگنا، منتیں مانگنا، منتیں چڑھانا، چڑھاوے چڑھانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یہ اللہ ہی سے کرنا ہے، اللہ کے غیر سے ہرگز ہرگز نہیں کرنا ہے کسی کو بھی۔ ہاں یہ عبادتیں اور ان کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ کرنا، یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے۔ ایک مسلمان، سنجیدہ مسلمان، مرد ہو عورت ہو، سچا مسلمان، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی محبت میں عمل کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ تمام عبادتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو عمل ہمارے طریقے پر نہ ہو، نبی کے طریقے پر نہ ہو، جو عمل ہمارے عمل سے میل نہ کھاتا ہو، اللہ کے پاس مردود ہے، ناقابل قبول ہے، قابل رد ہے۔ ہاں اس کو جو ہے ٹھکرا دیا جائے گا، اس عمل کو منہ پہ مار دیا جائے گا جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے پر کیا جائے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم تمام عبادتیں اللہ کے لیے کریں، اللہ ہی کے لیے خاص کریں، اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادتیں کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادتیں کریں، اور اللہ کے لیے عبادتیں کریں، اور خالص اللہ کی خاطر۔ ہاں ایک تو ہوتا ہے توحید پر جم جاتے ہیں، توحید پر جم جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاتے ہیں، اس کے بعد اخلاص سے محروم کر دیتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان بھٹکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور دل میں جو ہے نا یہ ایک تعریفوں کی خواہش پیدا کر دیتا ہے، اور جو ہے نا ریاکاری کروا دیتا ہے۔ ایک تو شیطان خالص مواحد بننے نہیں دیتا، مواحد بننے کے بعد اعمال کرنے کے بعد اعمال کو جو ہے نا برباد کر دیتا ہے۔ کیسا؟ ریاکاری کروا دیتا ہے۔ ریاکاری کیا کروا دیتا ہے؟ اچھی عبادتوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کر کے جو ہے نا، حج کر کے گھر کے دروازے پہ لکھا دیتے ہیں حاجی صاحب بول کے، الحاج محمود حسین صاحب، الحاج فلاں فلاں صاحب، الحاج فلاں صاحب، ایسا لکھا دیتے ہیں۔ رخوں پر لکھ کے جو نعرے چڑھ جاتے لوگ، ہاں کیا میرا پورا نام نہیں لکھا؟ تمہارے ابا رکھا سے پورا نام لکھے نا؟ بولے تو نہیں، اس میں الحاج بول کے نہیں لکھے، بولے الحاج بول کے لکھو، حاجی بول کے، حاجی محمود حسین صاحب بول کے لکھو، حاجی ناصر حسین صاحب بول کے لکھو، ایسا بولتے ہیں لوگ نا۔ تو ریاکاری کیا ہے بھائی؟ حج کرے اللہ کے واسطے، لوگوں سے تعریف کرنے، حاجی کہلوانے کیسے کیا بھائی؟ نہیں نا۔ تو ہم چاہے حج کریں، نماز پڑھیں، آدمی نماز کے لیے نیت باندھتا ہے، مرد ہو عورت ہو، آدمی نماز کے لیے نیت باندھتا ہے، خالص اللہ کے لیے پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کو محسوس ہوتا ہے کہ قریب میں کوئی آ کر بیٹھا ہے، مسجد میں، گھر میں، نماز پڑھنے والی کو محسوس ہوتا ہے، نماز پڑھنے والے مرد کو، آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آ کر بیٹھا ہے، تو وہ نماز کو لمبی کر دیتا ہے کہ دیکھنے والے بولے کیا نمازی ہے بھائی، کیا لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا ہے۔ ہاں تعریفیں، لوگوں سے تعریفیں چاہنا، لوگوں کے لیے دکھاوے کرنا نہیں، بلکہ ہم اور جو ہے صدقہ و خیرات بھی اللہ کے لیے کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا، جو بھی عمل کریں اخلاص کے ساتھ کرنا، ریاکاری سے بچنا، دکھاوے سے بچنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا بلکہ اللہ کے لیے کرنا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، آدھا کھجور کیوں نہ ہو، صدقہ کرو، اللہ کے لیے کرنا۔ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، کر کے جو ہے اس کا بدلہ نہیں چاہنا کہ بھائی میرا نام پونگے میں بولے کئی کونے، میرا نام مائک میں کئی کونے بولے، ایسا نہیں ہونا۔ لوگوں کے 10 جنوں کو سامنے بولنا، ایسا نہیں رہنا، تعریفوں کی خواہش نہیں رکھنا، بلکہ اللہ کے لیے کرنا۔ نماز اللہ کے لیے، تمام عبادتیں اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، زکوٰۃ صدقات اللہ کے لیے، حج اور عمرہ اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، چھوٹی سے چھوٹی کھانا کھلانا اللہ کے لیے۔ کھانا کھلا کے لوگ فوٹو ڈالو واٹس ایپ پہ ہمارے، ہاں میں دے رہا ہوں سو ہاتھ سے دیتے خود میں فوٹو ڈالو، لمبی لائن، لمبی بتاؤ لائن گزرا، پوری لمبی بڑی ہوئی خط میں لائن فوٹو لیو، میں دے رہا ہوں سے فوٹو لیو، میں کھلا رہا ہوں سے فوٹو لیو، میں کپڑے بانٹ رہا ہوں سے فوٹو لیو، ڈالو واٹس ایپ پہ۔ استغفر اللہ۔ ایک جگہ ایک تنظیم کیا کری کہتے ہیں، ہمارے مول صاحب بولتے تھے اللہ مغفرت کرے، کہ ایک تنظیم کیا کری، 10,000 روپے کا اناج بانٹنے کے واسطے 20,000 روپے میڈیا والوں کو دے کے بلائی کہتے ہیں، میڈیا اخباروں والوں کو بلائے کہتے ہیں یہ تنظیم ہمارے کیرلا میں اتنا بڑا کام کری، بلکہ 10,000 کا اناج بانٹ کے 20,000 کا میڈیا کو خرچہ کر دیے۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ کے پاس کیا باقی ہے؟ نہیں، ہم اعمال، ہاں ہمارے اعمال، ہم چاہے تہجد کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، ہمارا صدقہ و خیرات ہو، اللہ کے لیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے ایسا عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ ریاکاری سے کیا ہو عمل، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن قبول نہیں فرمائے گا۔ جاؤ ان سے ثواب مانگو، ان سے اجر مانگو، ان سے بدلہ مانگو جس کے لیے کرتے تھے تم۔ نہیں، ایک صحابی کیا بولے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے اللہ کے رسول میرے اندر ایک عجیب کیفیت کیا ہے، بولے تو میں عمل کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، تو دل میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگاں بھی میری تعریف کرنا، اللہ بھی مجھے ثواب دینا، اللہ بھی خوش ہونا، لوگاں بھی خوش ہونا، لوگاں میری تعریف کرنا، اللہ مجھے اجر و ثواب دینا، جنت دینا، ایسا میرے دل میں ایسے سوچتا ہوں، ایسے خیالات آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا ہوں گا میرا،
میرے عمل کا کیا بنے گا اللہ کے پاس؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیا ان کا؟ قرآن کی آیت سورہ کہف کی آخری آیت کا آدھا حصہ تلاوت کر کے سنائے ان کو. بولے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جس کو یقین ہے اللہ کی طرف پلٹنے کا، اللہ کی طرف واپس جانے کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا جس کو یقین ہے، ایسے ایمان والے کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے، اعمال کرے، نیک اعمال کرے، عمل کرے اور نیک عمل کرے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. کوئی بھی عبادت کرو، عبادتیں بہت ساری ہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں. ہاں، ان تمام کوئی بھی عبادتوں میں سے کوئی بھی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. صحابی کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہونا چاہیے. خالی میں ایسا نہیں کہ بھائی لوگاں خوش ہونا نہیں بول رہا ہوں، لوگاں بھی خوش ہونا، لوگاں بھی تعریفہ کرنا، اللہ بھی خوش ہونا، اللہ بھی ثواب دینا، دونوں ہونا، بلکہ میں ایسا بول رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرے. اللہ تعالیٰ کے کسی طرح کی کوئی شرک اللہ کو پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بھی ہم کسی کو شریک نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں لیو جی، میں مان تو لیو اللہ کے نبی کا طریقہ وہی ہے، لیکن کیا ہے ہمارے بڑے بھی تو ایسا کرتے آ رہے ہیں نا. ایسا کہیں کو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم اتنا پسندیدہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے آگے کسی کا طریقہ نہیں ماننا. کیا بولنا بھائی میں اللہ کے نبی کے طریقے پہ کرنا چاہتا ہوں. نماز ہے، نماز کا پورا طریقہ اللہ کے نبی کے طریقے پر. حج اور عمرے کا طریقہ پورا نبی کے طریقے پر. تمام عبادتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے. عورتوں کے کچھ کام ہیں نبی کے طریقے پر نہیں کریں گے. ہم لوگ ایسا بولتے ہیں کہ کیا ہر کام اللہ کے نبی کے طریقے پہ کرتا ہوں بول رہے ہیں. یہ تو اللہ کے نبی کبھی نہیں کرے نا زندگی میں. اللہ کے نبی کو جو نا بیٹیاں تھے، بیٹا نہیں تھا، بولے نعوذ باللہ ایک آدمی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بیٹے ہیں ان کو طریقہ سکھائے نا، بیٹے بیٹیوں کی پرورش میں، ہر چیز میں، کپڑے پہننے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ، ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتائے. وضو کے طریقے میں لوگوں کے طریقہ نہیں ملا لینا. تو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بتایا، بہترین اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ڈرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر عبادت کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہم تمام کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اعمال کو قبولیت عطا فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، ہمارے دین کی خدمات کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں نبی کے طریقے پر زندگی بھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک رکھے اللہ ہم کو ایمان پر رکھے اور اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے. ہر وہ عمل جس سے اللہ خوش اور راضی ہوتا ہے اللہ کرنے کی توفیق دے. ہر وہ عمل جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے دور رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.